اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کرنا پڑا تھوڑا سا، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میری مصروفیت کیا تھی. اس پریس کانفرنس کا جو کہ بہت ایک بریف پریس کانفرنس ہوگی، اس کا مقصد آپ کو آج کے ایک انفارچونیٹ واقعے کے بارے میں بیسک اطلاع دینا، تاکہ آپ کا کوئی انفارمیشن گیپ نہ رہ جائے، اور دوسرا اس سے ریلیٹڈ جو بھی آپ سے تحفظات، آپ کے کچھ سوالات ہوئے تو ان کا جواب دیا جائے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کے جو واقعہ تھا اس کا سیکوینس کیا تھا. آج یعنی 29 جون 2020 کو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ، جو کہ IIA چودھری گڑھ روڈ پہ واقع ہے اور ایک بہت مشہور بلڈنگ ہے، سب اس سے بخوبی واقف ہیں، اس پہ 10:02 پر ایک گاڑی جس میں 4 دہشت گرد سوار تھے وہ آئے، اور یہاں پہ انہوں نے یہ واقعہ 10:02 پر شروع ہوا، اور اس پورے واقعے کا جو اختتام ہے وہ 10:10 پہ ہو گیا. یعنی 10:02 سے لے کے 10:10 تک یہ ٹوٹل 8 منٹ کی کارروائی تھی، جس کے اندر 4 دہشت گرد اور الحمدللہ وہاں پہ جو ایک سیکیورٹی اپریٹس تھا، جس میں رینجرز، پولیس اور سیکیورٹی، پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے جو ادارے تھے، جو کہ ہماری کمبائنڈ ایک سیکیورٹی نیٹ ورک تھا، انہوں نے 8 منٹ میں ان 4 دہشت گردوں کو مارا اور ان کو اپنے اہداف حاصل نہیں کرنے دیے. اس سارے واقعے میں جو 4 دہشت گرد تھے وہ جب آؤٹر بیریئر پر آئے تو انہوں نے ایک تھوڑا اسٹرے بلٹس فائر کی، جس سے کچھ پاسر بائز، سویلین پاسر بائز زخمی ہوئے، جن کی تفصیلات میں آپ کو بتاتا ہوں. اور جو فرسٹ وکٹ تھی ہماری، ادھر سے انٹری کی کوشش کی. ایک بہادرانہ مظاہرہ تھا ان سیکیورٹی کے معمول ان جوانوں کا، جنہوں نے 2 دہشت گرد کو پہلی ہی انٹرنس پہ مار گرایا اور 2 آگے کی طرف روانہ ہوئے. اس پروسیس میں ایک جو پولیس سب انسپیکٹر تھے وہ شہید ہوئے، جو کہ آؤٹر پکٹ کے اوپر تھے. اور جس طرح باقی 2 دہشت گرد آگے آئے تو یہ اگلے 5-6 منٹ میں رینجرز، پولیس اور سیکیورٹی کے باقی اداروں نے ان کا مقابلہ کیا، فائر ایکسچینج ہوا، اور الحمدللہ 10:10 پہ باقی 2 بھی مارے گئے. اور اس طرح جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ تھی اس کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے. وہ جو انٹرنس روڈ ہے اسی کے اوپر یہ 4 مارے گئے. ہمارا جو اس پورے واقعے کا جو ریسپانس تھا وہ بیسڈ تھا کمبائنڈ نیٹ ورک آف ویریس پکٹس، جس کے اندر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا رینجرز، پولیس اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی جو پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز تھے، ان تینوں پہ مشتمل تھا. ریڈی تھا ہمیشہ کی طرح، الحمدللہ اریڈ تھا، کسی بھی واقعے کو ٹیک آن کرنے کے لیے تیار تھا. اور اللہ کا شکر ہے جس کی وجہ سے یہ 8 منٹ کے اندر یہ وائلنس ختم ہو. اس کے ساتھ ساتھ جیسے ایک SOP کے تحت جس طرح کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پاکستان رینجر سندھ کی اینٹی ٹیررسٹ فورس ہے الحمدللہ، اور پولیس کی ریپڈ ریئیکشن فورس ہے جو کہ اینٹی ٹیررزم میں ایکشنز میں ماہر ہے. الحمدللہ اس واقعے کے within 10 منٹس پاکستان رینجر سندھ کی ریپڈ ریئیکشن فورس اور پولیس کی ریپڈ ریئیکشن فورس یہ دونوں واقعے پر پہنچ گئی، اور انہوں نے پوری بلڈنگ کو اگلے 25 منٹ کے اندر کلیئر کر لیا، اس کے ریمننٹس کو کلیئر کر لیا، تاکہ جو پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی روٹین کی کارروائی ہے وہ اس تعطل کا شکار نہ ہو. اس پورے انسیڈنٹ میں جو ہمیں ریکور ہوئی ہیں، ظاہر بات ہے ایک وہ گاڑی ہے جس کے اندر وہ آئے اور گیٹ پہ انہوں نے کھڑی کی اور اترے، ایک وہ گاڑی ہے. اس کے علاوہ
مختلف ریکوریز ہیں جس کی لسٹ میرے پاس ہے، میں اس کی زیادہ تفصیلات میں آپ کے پاس نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو اتنا بتانا ضرور سمجھوں گا کہ یہ 4 دہشت گرد اس عزم کے ساتھ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر آئے تھے کہ وہ اس اسٹاک ایکسچینج کی بلڈنگ میں اندر جائیں گے اور نہ صرف وائلنس کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، بلکہ ہوسٹیج بنانے کے بھی ارادہ رکھتے تھے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس جو چیزیں ریکور ہوئی ہیں، ہر ٹیررسٹ مکمل طور پر اسلحے سے لیس تھا، جو اس کے پاس AK-47 رائفلز تھیں، ایک کے پاس گرنیڈ لانچرز تھا، بہت سے گرنیڈز تھے، ہینڈ گرنیڈز بھی تھے، اور لانچر کے ساتھ جو گرنیڈ لگتے ہیں وہ بھی تھے، کھانے پینے کا سامان تھا اور بہت سا ایمونیشن تھا۔ لیکن الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی مین بلڈنگ کی انٹرنس پہ ہی اس دنیا سے چلے گئے اور ان کا استقبال قبول کیا گیا۔ اس کے فوراً بعد آپ سب نے میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ دیکھ لیا ہوگا کہ اس واقعے کی ذمہ داری BLA کا مجید گروپ ہے، جس نے کلیم کیے ہیں اور کچھ نام بھی شائع کیے ہیں، جس کے اوپر حتمی فیصلہ ابھی ہم انویسٹیگیشن کے بعد کریں گے۔ میرے تاثر میں اس واقعے کے جو ویژولائز آبجیکٹیوز کیا ہو سکتے ہیں، یہ دہشت گردوں کے کیا عزائم تھے، میرا خیال میں نمبر 1 واز to hit Pakistan's economic icon, which was Pakistan Stock Exchange building. We all know کہ یہ بہت امپورٹنٹ بلڈنگ ہے، اکنامک ایکٹیویٹی کی ایک قلم بردار ہے، اس کو ہٹ کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خوشحالی کو ٹھیس پہنچانا، ادھر جو انویسٹرز ہیں ان کے کانفیڈنس کو شیٹر کرنا، اور ظاہر بات ہے اس دہشت گردی کے دوران کیجویلٹیز، میس اسکیل پہ کیجویلٹیز کر کے، ہوسٹیجز بنا کے اس شہر قائد کی جو رونقیں ہیں یا اس کا جو امن ہے اس کو خراب کرنا اور پوری دنیا میں یہ تاثر دینا کہ پاکستان ان سے الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کی کا بہادرانہ جو عمل تھا اس کے باعث وہ اپنے کسی بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ جو ان کا پہلا ہدف تھا جس سے وہ پاکستان کی اکنامک ایکٹیویٹی کو ڈاؤن گریڈ کرنا چاہتے تھے، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ میں ابھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں امیڈیٹلی آفٹر دی انسیڈنٹ گیا، وہاں پہ جو تمام عملہ ہے جو کہ 1000 سے اوپر کا عملہ ہے، وہ اس میں ہی الحمدللہ اٹیک کے آدھے گھنٹے کے بعد وہ کیونکہ بلڈنگ میں ہی تھے سارے، وہ سارے کے سارا کام روٹین کے مطابق چل رہا تھا، بلکہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ آج 250 پوائنٹس کل کی ایکٹیویٹی سے زیادہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ایکٹیویٹی ہے، جو کہ ایک بڑی خوشائن بات ہے، اور الحمدللہ جو ٹیررسٹ جو ہدف اچیو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے۔ تو یہ بریف ڈیٹیلز تھیں واقعے کے بارے میں جو کہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں۔ تمام سیکیورٹی ایجنسیز، رینجرز، پولیس، یہاں کے باقی جو ہمارے ادارے ہیں نیشنل سیکیورٹی اپریٹس کے، وہ سرگرم عمل ہیں۔ ہم اس کی ڈیٹیل انویسٹیگیشن کریں گے اینڈ ویل فائنڈ آؤٹ کہ کہاں وہ گیپس تھے جس کے اندر سے یہ نکلے اور یہ کون لوگ ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو بھی نتائج ہوں گے اس سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ آپ لوگوں کے اگر کوئی سوالات ہیں تو بتائیے، میں ان کا جواب دوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں آپ اگر پہلے اپنا تعارف کرا دیجیے۔ میں سنر پلس 24 نیوز سے سر پوچھنا یہ چاہوں گا، کیا اس میں غیر ملکی کوئی ان کو سپورٹ حاصل تھی؟ کیونکہ یہ اکیلے تو اس طرح دہشت گرد نہیں آ سکتے، ان کو کن کن کی سپورٹ حاصل تھی؟ آپ نے جو سوال کیا ہے، جب بھی کوئی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے ظاہر بات ہے وہ ایک اسٹینڈ الون انسیڈنٹ نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت محرکات ہوتی ہیں، اور یہ جو شہر قائد میں پچھلے 1.5 سال سے اللہ کا شکر ہے کوئی ٹیررسٹ کا انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا۔ اس کے اوپر ایز DG رینجرز IG صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم اکثر اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے آپس میں اور اپنا ریسپانس کو اپڈیٹ کرتے رہتے تھے۔ بالکل یہ جو ہوسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اسپیشلی میں نام لوں گا را کا، ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ ایز این امپورٹنٹ آفیسر آف دی نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ میں اس کو فلی ریئلائز کرتا ہوں، اور حتمی طور پہ ظاہر بات ہے جس طرح اس سے انویسٹیگیشن ہوگی، جو لنکیجز غلط ہوں گے ان سے آپ کو آگاہ کیا جائے گا،
لیکن اسٹریٹ اوے میں یہ آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ یہ ٹیررسٹ انسیڈنٹ کسی وسائل انٹیلیجنس ایجنسی کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس میں سر فہرست را کی فرسٹریشن آپ سب کے سامنے ہے۔ میں تھوڑا ایڈ کروں گا اس میں۔ آپ دیکھیں جتنے بھی اس طرح کے وسائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے یہاں پہ خاص طور پہ کراچی میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرانے کے لیے ایفرٹس تھیں، الحمدللہ ہم نے لا انفورسنگ ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز نے جو بھرپور کام کیا۔ پچھلے چند دنوں میں دیکھیں کہ ہم نے کتنے نیٹ ورکس کو انرتھ کیا، ان کے لوگوں کو پکڑا، تو جو ان کی فرسٹریشن تھی ان کے پکڑے جانے کی، یہ اس کی ایک مینیفیسٹیشن ہے۔ تو ہم اس میں یقین رکھتے ہیں اللہ کی مدد میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ بھی ہمیں اس کی مہربانی تھی کہ ہمارے جوانوں نے جو پہلے الرٹ تھے اور انہوں نے اچھا ریسپانس دیا۔ تو یہ جو آپ سوال کر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، ذرے برابر شک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا میری بھی 2-3 نیٹ ورک تھا جو پکڑا گیا تھا، تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کا فرسٹریٹڈ اٹیمپٹ ہے جو انہوں نے کی ہے۔ سر میڈم نذیر شاہ ایروا نیوز سے۔ اچھا، یہ جو سب سے کم مختصر وقت کا یہ مقابلہ تھا جس میں ہمارے جو جوان تھے انہوں نے کوئی رسپانس کرتے ہوئے 8 منٹ میں ان دہشت گردوں کو جنگ میں واصل کیا۔ یہ بتائیے گا کہ 10 جون کو 2 حملے کراچی میں ہوئے رینجرز پہ، 19 جون کو 3 حملے ہوئے، مجموعی طور پہ سندھ میں رینجرز پہ 5 حملے ہوئے، جس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو بھارتی جو دشمن ہے را کے ذریعے BLA کو نہ صرف فنڈنگ کرا رہے بلکہ جو MQM لندن اور جو بٹفت والے شفیع بٹفت اور اصغر شاہ، یہ ایسے دہشت گرد ہیں جنہوں نے مختلف وقتوں میں کراچی میں دہشت گردی کی منصوبہ بندی بھی کی ہے۔ رینجرز نے اور SIU نے جو کارروائی کی تھی اس میں بھی انہوں نے انکشاف کیا کہ نہ صرف وہ میڈیا پرسنز بلکہ CNG کے سلنڈرز اور دیگر جو دکانیں ان کو بھی نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس طرح کے ایکسچینج بھی ان عمارتوں میں سے جس کو ہر وقت ریڈ الرٹ رہتا ہے۔ تو یہ جو دہشت گردوں کے انکشافات ہو رہے ہیں، تو یہ جو کالعدم تنظیمیں دوسری میں کام کر رہی ہیں، ان کے خلاف آپریشن کب شروع ہوگا؟ آپ نے بہت ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا اپنے سوال میں۔ الحمدللہ پچھلے کئی سالوں میں جو پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں انہوں نے جو دہشت گردی اور کرمنلز کے خلاف ایک کمبائنڈ ایکشن ایک نیشنل ول کے تحت لیا ہے، اس سے جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں یا کرمنل گینگز ہیں ان کی جو کام کرنے کی سپیس ہے وہ بہت حد تک سکویز ہو چکی ہے، شرنک ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے میں نے ورڈ یوز کیا تھا کہ یہ وسائل ایجنسیز کے لیے ایک بہت بڑی فرسٹریشن، اور اسی فرسٹریشن کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں ایز DG رینجرز میں نے ایز ایڈیشنل IG کراچی CCPO میمن صاحب نے، ہمیں اس چیز کا پوری طرح ادراک ہے کہ جو ملک دشمن وسائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی ابھی کاوش ہے کہ جو بچے کچے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے کوئی سیلز ہیں، کوئی سلیپر سیلز ہیں، کوئی ان کے مددگار ہیں، کوئی سہولت کار ہیں، ان کو آپس میں ان کا ایک نیکسس کیا جائے، جس میں سے آپ نے جن کا نام لیا MQM لنڈن کے کچھ ریمننٹس، کچھ سب نیشنلسٹ کے کچھ ٹینڈنسیز میں ہیں، اور BLA جو بلوچستان کے اندر گمراہ لوگ ہیں، ان کا کسی طرح نیکسس کر کے صوبے کے اندر امن کو خراب کیا جائے۔ اسی کی کڑی 10 جون کے اٹیکس تھے، اسی کی کڑی 19 جون کے اٹیک ہیں، اور اس کو لنک کرنا آج کے اٹیک سے یہ انشاءاللہ جس طرح انویسٹیگیشن آگے جائیں گی ہم اسٹیبلش کر لیں گے، لیکن اس کو فی الحال جوڑنا غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ وسائل ایجنسیز کے خلاف کی مدد کے بغیر یہ کام کرنا ناممکن ہے۔ تو انشاءاللہ ہم بھرپور اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں، اس چیز سے واقف ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کیا نیکسس بن رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے خلاف آپ دیکھیں گے آنے والے دور ہم آلریڈی کام شروع کر چکے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم ان کی تہہ تک پہنچیں گے اور ان کی جو سپیس ہے اس کو فردر شرنک کر کے اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ بخاری صاحب، میرا نام فہیم صدیقی ہے، جیو سے میرا تعلق ہے۔
یہ نومبر 2018 میں چائنیز قونصلیٹ پر حملہ ہوا کراچی میں ہی، بالکل اسی طرح سے 4 دہشت گرد، چوری کی گاڑی، اسی طرح سے اسلحہ، اسی طرح سے چنے اور دیگر چیزیں موجود تھیں. آج ہمیں لگتا ہے کہ بالکل کاپی پیسٹ ہے. تو یہ صرف 2 سال کے عرصے میں اتنی بڑی دوسری کارروائی انہوں نے مینیج کر لی. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انٹیلیجنس فیلئر ہے؟ اس کے بارے میں ہمیں پہلے سے پتہ نہیں تھا. دیکھیں ہر چیز کو انٹیلیجنس فیلئر کہنا، لیکن میں اس کو ایک انٹیلیجنس فیلئر بالکل نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شہر بہت بڑا شہر ہے، اور یہ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک گاڑی کے اندر بیٹھ کے 4 دہشت گرد کسی جگہ اکٹھے صبح آئے اور یہ کام ہو گیا. یہ جو اس کی مناسبت ظاہر بات ہے، چائنیز انسیڈنٹ جو آپ نے 2018 کا ذکر کیا، اس سے ضرور بنتی ہے مطابقت، کیونکہ جو ابھی تک کلیم آیا ہے وہ بھی یہی ہے. تو اس کے خلاف اس 1.5 سال کے اندر، جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ الحمدللہ کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا. اور اس اثناء میں یہ جو لوگ تھے، یہ جو 8 منٹ کے اندر اندر فارغ ہو گئے. تو میرا خیال میں اس میں ہمیں اپریشیٹ یہ کرنا چاہیے کہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اینڈ سیکیورٹی فورسز کا جو ریسپانس تھا، اس کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیں الحمدللہ ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ریسپانس ان پلیس تھا، اور ان کے جتنے بھی اہداف تھے ان میں سے ایک بھی وہ حاصل نہیں کر سکے. تو یہ ہماری کامیابی ہے، آئی وڈ سے رادر دین اے فیلئر. جہاں تک یہ کیسے ہوا، جو گیپس ہیں میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، انشاءاللہ ان کو ہم پلگ کریں گے جہاں جہاں گیپس ہیں، اور انشاءاللہ فردر جس طرح وقت گزرے گا اس میں اور بہتری پائیں گے. میں سر ایڈ کروں گا میں اس میں ایڈ کروں گا. آپ دیکھیں جو جنرل صاحب نے بات کی، اس کے 2 اسپیکٹ ہیں اور بڑے کلیئر اسپیکٹ ہیں. نمبر 1، یہ جو انسیڈنٹ آپ چائنیز قونصلیٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ 23 نومبر 2018 کو ہوا، اور تقریباً 1.5 سال سے اوپر کا ٹائم ہے اس کے بعد یہ انسیڈنٹ ہوا ہے. تو یہ پیریڈ جو بیچ میں گزرا، یہ آپ نہ سمجھیں کہ اس میں انہوں نے اٹیمپٹ نہیں کی. بہت سارے ایسے اٹیمپٹ ہوئے، بہت سارے ایسے لوگ پکڑے گئے جو پریپیئر اپنے آپ کو کر رہے تھے. آپ کو بہت سارے ایسے پریس ریلیزز اور پریس کانفرنس ملیں گے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ اس ٹائم کی اٹیمپٹ تھے. اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا، لا انفورس ایجنسیز کا کام تھا کہ انہوں نے ان کو انرتھ کیا اور ان کو یہ اٹیمپٹ کرنے نہیں دیا. جب یہ اگر ایک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو نیچرلی ایک بڑی خبر بنتی ہے. جب کوئی اس طرح کا نیٹ ورک پکڑا جاتا ہے جو ابھی پری میچور ہوتا ہے تو اس کی اتنی بڑی خبر نہیں بنتی. تو ایک یہ کہ کامیابی، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں فیلیور، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کامیابی تھی کہ 1.5 سال کے عرصے میں بہت سارے پکڑے گئے اور وہ کر نہیں سکے. سیکنڈلی جو کامیابی ہم کہتے ہیں اس کو، وہ یہ ہے کہ پولیس اور رینجرز ان کوآرڈینیشن وتھ انٹیلیجنس ایجنسیز، ان کو بہت سارے اس طرح کے تھریٹ الرٹس ملتے رہے گے. انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ تھریٹس کلیکٹ کیے، ہمیں بتایا، اور وہ باقاعدہ اس چیز کی نشاندہی کرتے تھے کہ کس کس جگہ یہ اٹیک کر سکتے ہیں، جس میں یہ اسٹاک ایکسچینج بھی شامل تھا. جب ان کے یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی ہمارے پاس انفارمیشن ہوتی تھی، ہم اپنے فورسز کو اس طرح سے ڈپلائے کرتے ہیں، ان کی اسٹیٹ آف الرٹنیس کو بہتر کرتے ہیں. وہ آج بھی آپ دیکھیں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم پریپیئرڈ تھے. جب وہ آئے تو ان کو ریسپانس ملا. اگر یہ اس طرح کی انٹیلیجنس نہ کلیکشن ہوتی تو شاید ہمارا اس طرح کا اچھا ریسپانس نہ ہوتا. تو بہتر ریسپانس کی وجہ سے وہ اتنا نقصان نہیں کر سکے اور ان کا نقصان ہوا. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے، بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. آج آپ دیکھیں میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو یہ کوآرڈینیشن ہے. اسی طرح سے ہماری انٹیلیجنسز کے ساتھ بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہے. تو شکر الحمدللہ اس کوآرڈینیشن کی وجہ سے ہم ایز اے نیشن اچھا ریسپانس دے رہے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہتر ریسپانس دیں گے. سر میرا سوال ہے فیاض یونس نیٹی نیوز سے. آپریشن کیا گیا، بہت اچھا آپ کا کردار رہا پولیس اور رینجرز کا. پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جو چائنیز قونصلیٹ پر حملہ ہوا اس میں بھی دہشت گرد بلوچستان کی طرف سے آئے. اس بار بھی خدشات یہی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ بلوچستان میں آپریشن تیز ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ آپریشن میں کوئی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے کراچی میں اس کا اثر ہو رہا ہے؟ کیا آپ نہیں سمجھتے؟ میرا خیال میں آپ کو اس سوال کے جواب میں یہی کہوں گا کہ آپ کو شاید اس چیز کا علم نہ ہو. میں آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں کہ بلوچستان میں آپریشنز بھرپور طور پہ جاری ہیں، جس کے اندر الحمدللہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جو گمراہ لوگ ہیں ان کو راہ راست پہ لائے. تو آپ اس چیز کی انشاءاللہ فکر نہ کریں. باقی کراچی ایک بڑا ڈائیورس شہر ہے،
اس میں تمام ایتھنیسٹی تمام قومیت کے لوگ بستے ہیں، اس لیے ایک بڑا کمپلیکیٹڈ شہر ہے، اور اس کے اندر میں یہ نہیں کہوں گا کہ بہت زیادہ گیپس ہیں. آپ کو جو ہمارا لا انفورسمنٹ یا لا اینڈ آرڈر کا پروفائل ہے پچھلے کئی سالوں کا، وہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ اللہ کا شکر ہے بائی اینڈ لارج لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ ایک ون آٹ انسیڈنٹ ہے، انشاءاللہ ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا رسپانس واز اپ ٹو دا مارک، اور ان کو ہم نے 8 منٹ کے اندر اپنی جگہ پر پہنچایا. تو انشاءاللہ. سر میرا نام فاروق بن مرتضیٰ ہے، سما ٹی وی سے. چائنیز کانسولیٹ پر حملہ ہوا تھا اور اسی طرز کا یہ حملہ معلوم ہوتا ہے BLA نے ہی ذمہ داری قبول کی ہے. کیا مزید اس طرح کے حملے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ آپ نے نیکسس کی بات کی، ماما قدیر کی ایک ویڈیو آئی تھی جس میں وہ بھارت سے اسلحہ مانگ رہا ہے، تو اس سے متعلق بتا دیں کہ کیا کہیں گے اس پر؟ جی میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ بھارت کے ساتھ جو لنکیجز ہیں وہ ہم سب کو ہیں. آج کل کے اس انفارمیشن ایج میں ہم سب نالجبل ہیں، ہم سب اویئر ہیں، ہم سب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، ہم ان کے جو اوپنلی بیانات ہیں پاکستان مخالف بیانات سے واقف ہیں، ہم ان کی فرسٹریشن سے واقف ہیں کہ ہماری جو امپرووڈ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے جو کہ تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے علاوہ ایک نیشنل ول کے تحت حاصل ہوئی ہے، اس سے وہ بہت فرسٹریٹڈ ہیں. یہ آپ سب کو اس چیز کا ادراک ہے، اور مجھے بحیثیت ایک لا انفورسر اس چیز کا بالکل بہت گہرے طریقے سے اس پہ یقین ہے کہ یہ ایک را اسپانسرڈ انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اس طرح کے اور اٹیکس ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہم ایک جو تھریٹ ہے اس کو کنٹینیوسلی ایویلویٹ کرتے رہتے ہیں اور اپنا رسپانس جو ہے اس کے حساب سے اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اور اسی کو کہتے ہیں کہ حکمت عملی اپنی اپڈیٹ کرنا، جس کے اندر ہماری پولیس کی اور دیگر جو انٹیلیجنس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ایک الحمدللہ بہت اچھی کوارڈینیشن ہے. اور ہم دونوں کا یہاں ساتھ بیٹھ کے آپ سے بات کرنا اس چیز کا ایک ثبوت ہے. اور جو ہماری ایک ریگولر ایک کنورسیشن چلتی ہے تمام لا انفورسمنٹ انفورسرز کے ساتھ، اور ہمارا جو رسپانس اپڈیٹ ہوتا ہے تھریٹ کے ساتھ، یہ اسی کا نتیجہ ہے جسے میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ 8 منٹ کے اندر ہم نے ان لوگوں کو اس جگہ پہنچایا جہاں سے یہ تعلق رکھتے تھے. اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. آئندہ بھی کوئی ایسی تھریٹ ڈیولپ ہوتا ہے یا آئندہ بھی کوئی ایسی حرکت کرتا ہے تو ہم اس کے خلاف بھی اسی طرح بھرپور رد عمل کا مظاہرہ کریں. I think one by one we can take the question first. آپ سے لے لیتے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال ایک نئی کریٹ ہوئی ہے تو اس کے لیے اس دوران آپ عوام کو کیا کہنا چاہیں گے کہ عوام کے لیے کوئی ایک اچھا سا پیغام دیں تاکہ اس مسئلے پہ تھوڑا سا؟ جی بالکل، ایکسٹریملی نائس کویسچن. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عوام کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 8 منٹ میں یہ انسیڈنٹ ختم ہوا اور اگلے 25 منٹ میں یعنی 10 بج کے تقریباً 35-40 منٹ پہ زندگی اسٹاک ایکسچینج کے اندر اور اس کے اطراف میں بحال ہو چکی تھی. اور نہ صرف بحال ہو چکی تھی بلکہ اسٹاک ایکسچینج کی ایکٹیویٹی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی اور ٹورڈز پازیٹیو سائڈ. سو میرا پیغام کراچی کے عوام کے لیے بالخصوص اور جنرلی سب کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ اعتماد رکھیں پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان کے اوپر، رینجرز، پولیس اور باقی ادارے. ہم کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ آپ کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں، اور آپ جو ایک نارمل لائف ہے جو کہ الحمدللہ میں نے جیسے عرض کیا آدھے گھنٹے بعد شروع ہوئی تھی، آپ اس کو انجوائے کریں. اور یہ کام آپ ہمارے پر چھوڑ دیں، اور جیسے ہم پہلے بھی خدمت کرتے رہے آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تھینک یو سو مچ. زمیر عباس ٹی وی سے. سر میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ جیسے آپ نے کہا کہ 2 سال میں کوئی ایسا کارروائی نہیں ہوئی، لیکن PSS کو ٹارگیٹ کرنا کیا آپ نہیں سوچتے کہ ایجنسیز یا جو ہاسٹل ایجنسیز ہیں وہ میسج دینا چاہ رہی ہیں کہ ان کے پاس بھی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ وہ بڑے ٹارگیٹس کو اچیو کر سکتے ہیں؟ میرا خیال میں وہ چاہتے تو یہی تھے جو آپ نے کہا کہ وہ اتنے بڑے ٹارگیٹ کو جو کہ ایک آئیکونک ہے اس کو ٹارگیٹ کریں اور دنیا کو یہ میسج دیں کہ پاکستان از این انسیف کنٹری، کراچی از این انسیف سٹی، یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی، ٹو شیٹر دی کانفیڈنس آف دی انویسٹرز انٹو آور گریٹ کنٹری. لیکن
میرا خیال میں یہ کام کرنے کے انہوں نے اپنے آپ اپنا منہ کھلا کیا اور دنیا کو یہ میسج کیا ہے کہ جو اس کے خلاف جو کام کرتا ہے اس کا کیا اشر ہوتا ہے. سو اس کی واضح ثبوت اسٹاک ایکسچینج کے اندر تیزی ہے کہ بجائے جس کو وہ نیچے کرنا چاہتے تھے وہ الٹا تیز ہوئے اور انویسٹر کا کانفیڈنس اور بحال ہوا ہے پاکستان کی صورتحال پہ, پاکستان کی سیکورٹی صورتحال پہ. اور میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور آئی ایم پراؤڈ آف پاکستان رینجرز اینڈ پولیس اینڈ ادر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہ انہوں نے ہماری لا انفورسمنٹ کی لاج رکھی ہے اور انہوں نے بہت اچھا مقابلہ کیا اور ان کے جو اہداف تھے ان کو 8 منٹ کے اندر مٹی کے اندر تبدیل کیا. اس میں ایک منٹ میں اس کے اندر 8 منٹ کے اندر دہشت گردوں کو جنم حاصل کرنے والے جو بہادر اہلکار تھے, سیکورٹی گارڈ تھے, ان میں ایک شہید اور ہو گیا, 3 شہید ہو گئے اور ایک پولیس کا سب انسپیکٹر. ان کے نام بتائیں تاکہ ان کو ان کا کریڈٹ مل سکے اور ان کے بارے میں بتائیں کتنے اس میں زخمیوں کے نام ہیں اور جو شہداء ان کے نام. اس میں جو پہلے والا سوال ہے پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. دیکھیں یہ ایک کمبینیشن ہے. لا انفورسنگ ایجنسیز کوئی سائلوز میں کام نہیں کرتے, انٹیلیجنس ایجنسیز بھی سائلوز میں کام نہیں کرتی. یہ ایک کمبائنڈ ایفرٹ ہے جو ہم پبلک کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ بھئی پبلک کے لیے کیا میسج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی کوارڈینیشن اس انسیڈنٹ میں ہوئی ہے, پبلک نے بڑا اچھا ریسپانس دیا. وہ انفارمیشن کے حد تک ہو یا مطلب ان کے ریسپانس کے حد تک ہو, تو میں یہ میسج دوں گا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے اور ہم اس طرح کے جو فرسٹریٹڈ اٹیمپٹس ہیں ان کا پہلے بھی مقابلہ کیا ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے. صرف اس بات کی ہے کہ یہ ڈفرینٹ قسم کی ایک وار گیم چلتی ہے کہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس کے بعد پھر وہ میڈیا کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو ڈفرینٹ قسم کے میسیجز پھیلانا شروع کرتے ہیں. تو اس پہ بالکل نہ جائیں. اپنا جو ڈے ہے اس کو وہ اپنا کام کریں. یہ جھوٹی خبریں اور جھوٹی چیزوں کی جو ہے نا بالکل کان نہ دھریں. ہم ایک ایسے ماحول میں ابھی آ گئے ہیں, شکر الحمدللہ کہ ہماری اچھی بزنس ایکٹیویٹی چل رہی ہے, ہمارا ملک صحیح طریقے سے چل رہا ہے, ہمارے اسٹیٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ افیکٹو ہیں ان اس طرح کے بیڈ کیریکٹرز کے لیے. تو کسی قسم کی کوئی مطلب کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے غلط خبروں کے اگینسٹ. سیکنڈلی جو آپ نے سوال پوچھا, مطلب یہ کہ پہلے تو یہ کہ میں آئی جی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے 20 لاکھ روپے کا ریوارڈ اناؤنس کیا ان پولیس آفیسرز کے لیے جنہوں نے اچھا کام کیا. اور میں ڈی جی رینجرز کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے جوانوں کے لیے بھی اناؤنس کریں کہ ہم ان جوانوں کو جنہوں نے اچھا کام کیا ان کو ہم ریوارڈ دے سکیں. سیکنڈلی ایک ہمارا اس میں پولیس آفیسر شہید ہوا ہے, وہ تھانے سے تھا, ان کا پورٹ پولیس سے تعلق تھا, لیکن یہ کہ وہ شاہد صاحب, ہاں بالکل اس کا نام شاہد ہے, تو وہ وہاں پہ ڈپلائڈ تھا اور اس کی شہادت ہوئی. تو آج اس کو ہم انشاءاللہ عصر کے بعد فل کریڈٹ کے ساتھ جو ہمارا شہید کا پروٹوکول ہوتا ہے اس پہ اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھیں گے اور اس کو جو اپریسیشن ہے وہ دیں گے. اور اس کے جتنے بھی شہید کے رائٹس ہیں اور جو بینیفٹس ہیں وہ انشاءاللہ ہم اس کو دیں گے. جو ہمارے زخمی پولیس آفیسرس ہیں وہ 3 ہیں, الحمدللہ ان کی کنڈیشن بہتر ہے, اسٹیبل ہے. میں ان سے ملا ہوں اور ان کے وہ فل اسپرٹ میں ہے. تو جو ان کا بینیفٹ ہے ایز این انجرڈ پولیس آفیسر ان لائیو انکاؤنٹر, وہ انشاءاللہ ان کو جلد سے جلد دیں گے. ان کا علاج جتنا بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے وہ کریں گے. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ آپ کے پاکستان رینجر ہیڈ کوارٹر آنے کا اور ہم سے بات چیت کرنے کا. پاکستان زندہ باد. ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل عمر بخاری اور پولیس چیف پریس کانفرنس کر رہے تھے. ان کا بتانا تھا کہ ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے, اس طرح کے واقعات کا مقابلہ کیا ہے اور کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا پر مختلف افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں, افواہوں پر کان نہ دھرے جائیں. امکانات ہیں کہ دہشت گرد گروپوں نے اس حملے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ڈی جی رینجر سندھ نے کہا کہ غیر ملکی ایجنسیز کی کوشش ہے کہ بچے کچے سلیپر سیلز کو یکجا کیا جائے.